اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے، ان کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کچھ سوال کیے، آپ سے کچھ پوچھا، تو ان کے جوابات کے حوالے سے کہا کہ اس کا جواب میں کل دے دوں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور انشاءاللہ کہنا بھول گئے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اس بھول کی وجہ سے وحی نازل نہ ہوئی، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، جب چند دن گزرے تو 18 دن جب گزرے کہ وحی نازل نہیں ہو رہی، کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ نقل کفر، کفر نہ باشد، یہ ان کے الفاظ تھے۔ یوں بھی نہیں کہا کہ محمد مصطفیٰ کہ رب نے اس کو چھوڑ دیا، بلکہ رب کو شیطان سے تعبیر کر کے کہا کہ آج تو محمد کے شیطان نے اس کو چھوڑ دیا، یہ کہنا شروع کر دیا۔ حضور کو تکلیف پہنچی، سینے میں تکلیف، ایک درد کہ کاش آج وحی نازل ہوتی تو ان کی زبانیں تو بند ہو جاتی، وحی نازل نہیں ہوئی۔ اسی پریشانی کے عالم میں گھر تشریف لاتے ہیں، گھر میں آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور یاد رکھیے گا اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ صحابیاں اور وہ حضور کی اہلیہ ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا تھا، جن کے ہوتے ہوئے حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا تھا۔ تشریف لے آئی اور آ کر حضور سے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، کہیں آپ کا رب آپ کو بھول تو نہیں گیا؟ بس یہ سننا تھا۔ حضور کو اتنی تکلیف پہنچی کہ آج میرے اپنے مجھے یہ کہنا شروع کر دیے، آج میرے اپنوں نے مجھے یہ کہنا شروع کر دیا۔ ایسی تکلیف پہنچی کہ آنن فانن فوراً سے بھی پہلے جبرائیل امین کو آرڈر ملا، حکم ملا کہ فوراً زمین پر جاؤ کہ آج میرے محبوب کا دل ٹوٹا ہے، میرے محبوب کا آج دل ٹوٹا ہے۔ لہٰذا فوراً سے پہلے وحی نازل ہوتی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل علیہ السلام یہ آیات لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اور علماء کرام لکھتے ہیں، تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ جس انداز میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، جتنی تیزی کے ساتھ آسمان دنیا سے زمین پر اترتے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ اترتے ہیں کہ جبرائیل امین کا سانس پھولا ہوا تھا، اور جب آدمی دوڑ کر کہیں سے آئے اور آ کر کسی کو کوئی بات بتائے تو سب سے پہلے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں ریلیکس ہو جاؤں، میں ایک دفعہ مطمئن ہو جاؤں، اور سانس لینے کے بعد پھر وہ بات بتلاتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام جب آئے، ان کا سانس پھولا ہوا تھا، اور لکھا ہے علماء نے کہ اس سانس پھولنے کی کیفیت یہ تھی کہ اس کا اثر ان آیات کے اوپر بھی پڑا جو جبرائیل امین نے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کی۔ یہ سورہ والضحیٰ اس موقع پر نازل ہوئی تھی۔ لہٰذا علماء لکھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے آیات کو اس انداز میں تلاوت کیا کہ ان کا سانس پھولا ہوا تھا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ یہ آیات اس وقت نازل کی۔ والضحیٰ، امام راضی اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، اس کو تعبیر کرتے ہیں والضحیٰ کہ تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی ان کالی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا کہ آپ کا رب آپ کو بھولا نہیں ہے، نہ آپ کو تنہا چھوڑا نہ آپ کو بھولا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى آپ کی آخرت، آپ کا ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے دنیا سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى کہ آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، ترجمہ اس کا میں نے کر کے دکھا دیا، اس کا میں مقصد بیان کر دوں
اس آیت میں گویا کہ تشبیہ دے رہا ہوں میں، یاد رکھیے گا، ترجمہ نہیں کر رہا، ترجمہ یہ ہے کہ عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ کیا ہو جاؤ گے؟ راضی ہو جاؤ گے۔ لیکن اس آیت کا مفہوم مقصد یہ تھا، گویا کہ اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کو یوں کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، ان کی فکر نہ کر، میرا مقصد تجھے راضی رکھنا ہے، میرا مقصد صرف آپ کو راضی رکھنا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اللہ اکبر اپنی تکلیف بھول گئے۔ تکلیف تھی کہ کفار مشرکین مکہ تانے دے رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کا رب اس کو بھول گیا۔ پھر تکلیف یہ تھی کہ آج ان کے زندگی کے ہم سفر، زوجہ محترمہ، اہلیہ محترمہ جو انسان کی زندگی کی ہم سفر ہوا کرتی ہے، کہ آج اس نے بھی یہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو بھول تو نہیں گیا۔ تکلیف تو یہ تھی، اپنی تکلیف کو بھلا دیا، اور تکلیف بھول جانے کے بعد فوراً اللہ سے دعا کرتے ہیں اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار، اے اللہ اگر تیرا مقصد مجھے راضی رکھنا ہے تو میں بھی اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں